ویلکم بیک۔ امریکہ کے موجودہ اصرار کے باوجود جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ پاکستانی فوج کے 25 اہلکاروں کی ہلاکت کے بارے میں پاکستان سے نہ کوئی معذرت کرے گا، نہ ہی اپنے کسی سپاہی کو کوئی سزا دے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں جو بظاہر جمود نظر آتا ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پس پردہ اس سلسلے میں کوششیں ہو رئی ہیں، وہ کہ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ انہی پس پردہ کوششوں کی وجہ سے شاید یہ ممکن ہوا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اہم ملاقات وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی امریکی صدر باراک اوباما سے جو تقریباً 1 گھنٹے سول میں جاری رہی، اور اس ملاقات کے فوراً بعد آج اس 24 گھنٹے کے اندر ہی امریکی افواج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جیمز میٹس اور ISAF کے یعنی کہ افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل جان ایلن راولپنڈی پہنچ گئے ہیں۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں آج مصروف دن گزارا امریکی جرنیلوں نے، اور سلالہ حملے کے بعد یہ امریکہ کی فوج کے اہم جرنیلوں کا پہلا دورہ ہے GHQ کا، جس میں اب ان کی ملاقات جنرل اشفاق پرویز کیانی سے بھی ہو رہی ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل خالد شمیم وائن سے بھی امریکی جرنیلوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اوباما سے گیلانی کی ملاقات، امریکی جرنیلوں کی جنرل کیانی سے ملاقات، ظاہر ہے کہ وہ کچھ ہوا ہے، کچھ پیچھے ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کی بنیاد پر ان ملاقاتوں کی گنجائش پیدا ہوئی ہے، اور اس سے شاید آگے کی بھی گنجائش پیدا ہوگی۔ اس پر پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا تبصرہ کر رہی ہے؟ پارلیمنٹ میں اس حوالے سے تقسیم واضح طور پر نظر آتی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں کہتی ہیں کہ نیٹو سپلائیز جن کو ریسٹور کرنا ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی خواہش بھی ہے، اور شاید کچھ حکومت کے لوگوں کی تڑپ بھی کہ کسی صورت سے نیٹو سپلائیز دوبارہ بحال کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں وفاقی کابینہ کے وزیر بھی یہ کہہ چکے ہیں، پاکستانیوں کو یاد دلا چکے ہیں کہ اگر نیٹو سپلائیز بحال نہیں ہوتی تو پاکستان کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ حزب اختلاف کا کہنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کی خود مختاری کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، جبکہ مذہبی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ قوت سے روکیں گی نیٹو سپلائیز کی بحالی۔ اس پس پردہ ڈیولپمنٹ میں جس میں پاکستانی فوجی اور سیاسی قیادت امریکیوں سے ملاقات کر رہی ہے، ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن نے۔ بہت بہت شکریہ منور حسن صاحب۔ 24 گھنٹوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت امریکی پریزیڈنٹ سے ملی ہے، جنرل اوباما سے گیلانی صاحب، اور پاکستانی فوج کے جرنیل اب امریکی فوج کے جرنیلوں سے مل رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ماجرا ہے، کیا ہے آپ کے علم میں کچھ بات آئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اوباما کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے اور ہاتھ جوڑنے کے لیے وزیر اعظم صاحب گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر کھل کر یہ بات کہہ بھی دی کہ قرارداد یا کمیٹی کی رپورٹ موجود ہے جو منظور ہو جائے گی، یعنی ان کو یقین دہانی بھی کرا دی کہ نیٹو کی سپلائیز بحال ہو جائیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا مجرمانہ فیل ہے، جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے، آپ نے اس کو ٹیبل کیا ہوا ہے چیزوں کو، تو اس سے پہلے کسی کو ایشورنس دینا میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری رویہ ہے۔ دوسری بات رہی کہ چیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، جو وقت گزرا ہے وہ جتنا امریکیوں پر بھاری پڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف صاحب یا وزیر اعظم صاحب پر بھی بہت بھاری پڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی بےتابی ہے، اضطراب ہے کہ کسی طرح امریکہ کو مزید خوش کرے اور اس کے آگے بچھنے کے لیے جو کچھ عنوان ہو سکتے ہیں ان کو تلاش کریں۔ تو یہی رویے ہیں جن کو اپنایا گیا ہے۔ آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے، اپوزیشن نے تو حکومت کے ساتھ ہینڈ ان گلوز ہونے کا ہی ثبوت دیا ہے۔ چودھری نثار صاحب جو تقریریں فرما رہے ہیں ان میں کہیں پر بھی کوئی سٹینڈ لینے اور مسترد کرنے اور سپلائیز جو بحال کی جا رہی ہیں اس کو روکنے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا ہے، محض تقریر برقرار کی جا رہی ہے۔ لیکن منور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کا یہ تقاضا ہے، اور جتنے حساس معاملات ہیں، امریکیوں نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پچھلے 1.5 سال کے دوران، کہ پاکستانی قوم کو مکمل آگاہی ہونی چاہیے کہ امریکی جرنیل پاکستانی فوج کے جرنیلوں کے ساتھ کیا بات چیت کر رہے ہیں، اور کیا ملاقاتوں میں کیا ڈسکس ہوا ہے، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ کہ وزیر اعظم نے جب صدر اوباما سے ملاقات کی تو اس دوران کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا اس دوران گفتگو ہوئی، اس کی پوری معلومات پارلیمنٹ کے سامنے، عوام کے سامنے ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جو لوگ پارلیمنٹ کو مسلسل سپریم کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، انہوں نے 2 پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادیں مسترد کی ہیں اور کنسنسس ریزولوشنز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا ہے، اور اس کے کہے کے مطابق آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنائی ہے۔ اس لیے جو لوگ پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے وہی سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے، اس کے فیصلوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ پارلیمنٹ کا تو شو انہوں نے ڈیکوریشن پرپزز کے لیے کاسمیٹک ریزنز پر کیا ہوا ہے، ورنہ فی الحقیقت یہ پارلیمنٹ کو سپریم نہ مانتے رہے کبھی، لیکن
لیکن منور صاحب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں کہ اگر ہم نے نیٹو کی سپلائیز بحال نہ کی تو ہم مغرب سے دشمنی مول لیں گے، یہ ہمیں ضرور بحال کر دینی چاہیے۔ دیکھیے نیٹو سپلائیز مغربی دنیا ہی کو کی جا رہی ہے، نیٹو کی فورسز کو کی جا رہی ہیں۔ اخلاقی طور پر بھی یہ ایک جرم ہے کہ ہم اپنے پڑوسی برادر ملک کا جس کا کوئی قصور نہیں ہے قبضہ فوج کو سپلائی دیں تاکہ وہ ان پر بمباری کرے، اور اپنے ملک پر بھی جتنی اس سپلائیز کے نتیجے میں ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے اور جتنے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے عملاً تو دنیا کی 60% فوج افغانستان میں موجود ہے اور ماشاءاللہ شکست بھی کھا چکی ہے، تو ایک شکست خوردہ فوج سے ہم ڈر رہے ہیں اور جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ان کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب سید منور حسن، کہتے ہیں کہ شکست خوردہ فوج سے ہم ڈر رہے ہیں اور جس قوت نے اس فورس کو ہرایا، اس طاقت کو ہرایا ہے، اس سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔